وہ 4 ٹیسٹ جو شادی کے بعد آپ کو متعدد بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے متعدد خاندان ہیں جن کی شادیاں تو بڑی خوشیوں اور چاہ سے ہوئیں، لیکن شادی کے بعد وہ مشکلات کا شکار ہو گئے۔ کوئی جنیاتی مسائل کا شکار ہوا تو کسی کی اولاد تھیلیسیمیا اور دیگر امراض میں مبتلا ہو گئی۔ اس وجہ سے اب شادی کرنے والے جوڑوں کے لیے چند اہم احتیاطی تدابیر اور میڈیکل ٹیسٹ انتہائی ضروری قرار دیے جا رہے ہیں۔ شادی طے ہونے کے بعد جنیاتی، موروثی، جراثیمی اور باج پن کے ٹیسٹ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ تاکہ کہیں شادی کا خوشگوار احساس مشکلات کی نظر نہ ہو جائے۔ اگرچہ کچھ لوگ ان حقائق پر کان دھرنے کی بجائے من گھڑت مفروضوں پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کے مطابق ان طبی معائنوں سے آپ مستقبل میں مختلف پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جنسی تعلق سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے ٹیسٹ اب لوگوں کے اس بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جراثیم سے یا موروثی طور پر بھی ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جو شادی کے بعد اکثر جوڑوں میں نمایاں ہوتی ہیں۔ یہ بیماریاں زندگی کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں۔ ان میں سے بعض بیماریوں کا علاج ممکن ہے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں جن سے نہ صرف شادی کرنے والے مرد اور عورت متاثر ہوتے ہیں بلکہ آئندہ پیدا ہونے والے بچوں میں بھی یہ امراض پھیل سکتے ہیں۔ جنسی تعلق سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی تشخیص کے لیے 4 میڈیکل ٹیسٹ یا طبی معائنے ہیں جو نہایت اہم ہیں۔ ان ٹیسٹ میں HIV، ہیپاٹائٹس B، C اور جنسی تعلق سے پھیلنے والے دیگر امراض کے معائنے شامل ہیں۔ اگر کسی میں HIV پازیٹیو ہے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو کیا احتیاط کر سکتے ہیں اور اس کا حل مل بیٹھ کر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جنسی تعلق سے پھیلنے والی بیماریاں ایسی ہیں جن کا اگر وقت پر علاج کرا لیا جائے تو بانجھ پن اور اسقاط عمل جیسے حالات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ شادی سے پہلے یہ 4 ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ جنیاتی بیماریوں کا ٹیسٹ۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسانوں میں جنیاتی طور پر پائی جاتی ہیں، جن میں تھیلیسیمیا بہت نمایاں ہے، اور پاکستان میں اس بیماری سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ جنیاتی امراض سب سے زیادہ اہم ہیں کیونکہ آج کل ہر دوسرے گھر میں تھیلیسیمیا کے مریض پائے جاتے ہیں۔ تھیلیسیمیا بنیادی طور پر خون کی کمی سے تعلق رکھنے والی بیماریوں ہیں جس سے زیادہ تر بچے متاثر ہوتے ہیں۔ بچوں پر جو گزرتی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن والدین اس دوران علیحدہ کرب اور تکلیف سے گزرتے ہیں۔ ایک عام آدمی بظاہر صحت مند ہوتا ہے، لیکن اس میں تھیلیسیمیا مائنس کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ جراثیم میاں اور بیوی دونوں میں موجود ہوں تو اس سے تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ایسے جوڑے علاج کے لیے آتے ہیں جنہیں اس بارے میں بالکل بھی آگاہی نہیں ہوتی اور اب ان کے گھر والے بچوں میں 2 یا 2 سے زیادہ تھیلیسیمیا کا شکار ہیں۔ اس مرض میں بہت تحقیق ہو چکی ہے، لیکن اب تک اس کا کوئی مؤثر علاج سامنے نہیں آیا۔ اس مرض کے دوران شدید تکلیف سہنے کے بعد بچہ عمر کی ایک حد تک پہنچ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس مرض کی تکلیف دور کرنے کے لیے ادویات موجود ہیں اور بچے کو خون کے ڈرپ بھی لگائے جاتے ہیں جو اپنی جگہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے شادی کرنے والے جوڑے کو اس مرض سے بچاؤ کے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ اس مرض کے امکانات خاندان کے اندر شادی کرنے سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ایسا لازمی بھی نہیں ہے کیونکہ تھیلیسیمیا کے جراثیم کسی میں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ پشاور کے علاقے حیات آباد میں قائم تھیلیسیمیا کے علاج کے مرکز فاطمیہ فاؤنڈیشن جائیں تو آپ کو ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی ملے گی جو تھیلیسیمیا کا شکار ہونے کے بعد خون کے ڈرپ لگوا رہے ہوں گے۔ اس مرکز کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہاں آنے والے مریضوں کی تعداد میں وقت گزرنے کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں ہر سال 5000 بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ ملک کی کل آبادی میں 6% افراد میں تھیلیسیمیا مائنس کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ موروثی امراض کا ٹیسٹ۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو خاندان سے چلتی آئی ہیں۔ یہ بیماریاں ہر انسان میں اپنی ہسٹری رکھتی ہیں۔ موروثی امراض میں اگر خاندان میں کوئی ذہنی یا جسمانی معذور افراد ہیں یا کوئی ایسے شواہد سامنے آئے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیسٹ کروایا جائے۔ یہ ایک مخصوص ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ معائنہ ڈاکٹر مریض یا خاندان کی ہسٹری دیکھ کر تجویز کرتے ہیں۔ موروثی امراض عموماً ان جوڑوں میں ہوتے ہیں جو خاندان کے اندر شادیاں کرتے ہیں، جیسے کزن کے درمیان شادیوں میں اس طرح کی بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں۔ ان امراض میں ڈائبٹیز اور بلند فشار خون یا بلڈ پریشر کے امراض بھی شامل ہیں۔ بانجھ پن کا ٹیسٹ۔
دنیا کے مختلف ممالک میں بانجھ پن کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور چین میں بانجھ پن کا ٹیسٹ ضروری قرار دیا جا چکا ہے۔ اس ٹیسٹ میں یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ نئے جوڑے میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق یہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور اکثر شادی سے پہلے مرد یا خاتون اس طرح کے ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیتے ہیں اور پھر شادی کے بعد مختلف مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان سمیت متعدد ممالک میں جن جوڑوں کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے، انہیں متعدد معاشرتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے میں اکثر اوقات خواتین کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ ڈاکٹر کے مطابق بانجھ پن کے مسائل مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ یہ حساس مسئلہ ہے اور اس طرف پاکستان میں توجہ کم دی جاتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں شعور آ رہا ہے اور آئندہ لوگ یہ معائنہ بھی ضرور کرائیں گے۔